الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ختم نبوت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ختم نبوت کا سچا داعی بنائے اور ہماری اولادوں کو، ہمیں، ہماری نسلوں کو ختم نبوت پر اپنی جان، تن، من، دھن سب کچھ وار دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے اور ختم نبوت کا عقیدہ ایمان کا لازمی جز ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی تعداد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی طے فرمائی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے وہ تعداد پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آ کر اس تعداد میں اضافے کا سبب نہیں بن سکتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کے تقریباً 100 آیات کریمہ اور تقریباً 100 احادیث ہی سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ اجماع امت بھی اس پر قائم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایمان کی فکر کرتے ہوئے اس مسئلے کو بے شمار احادیث میں امت کے سامنے رکھا۔ کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے علی، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہارا اور میرا تعلق ویسا ہی ہو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا تھا، لیکن یاد رکھو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح کبھی نظر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے چند ایک نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، یعنی جس کے ذریعے سے اللہ کفر کو مٹائے گا۔ اسی حدیث کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عاقب ہوں، اور خود ہی اس کی تشریح فرمائی کہ عاقب اسے کہا جاتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں اس لیے میں عاقب ہوں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 بڑے بڑے دجال اور کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن تم یاد رکھو کہ ان میں سے کوئی بھی اللہ کا نبی نہیں ہوگا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر سلسلہ نبوت ختم فرما دیا ہے۔ اسی طرح کہیں مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک مثال سے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے ایک بلڈنگ بنائی ہو، عمارت بنائی ہو، بہت خوبصورت ہو، محل ہو، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو، لوگ آئیں اس محل کو، اس کوٹھی کو، اس بنگلے کو دیکھیں اور بڑا خوبصورت اسے تصور کریں، لیکن ساتھ ساتھ اس خواہش کا بھی اظہار کریں کاش یہ آخری اینٹ بھی لگا دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں وہ محل میں لگنے والی آخری اینٹ ہوں۔ گویا نبوت جن انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کی گئی، ان تمام انبیاء کی نبوت کو ایک محل سے تعبیر کیا گیا، اور اس محل کی آخری اینٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ہمیں اس مسئلے کے لیے ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے لیے اپنی جانیں نذرانے کے طور پر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ 7 ستمبر کو مینار پاکستان لاہور میں
گولڈن جوبلی کے نام سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے ایک کانفرنس منعقد کی ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہم بھی بھرپور طریقے سے شرکت کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ بھرپور طریقے سے اس کانفرنس کو کامیاب بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ ہماری اسی نیکی پر ہماری بخشش کے فیصلے فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔